تو سر وہ ایک عام جو اسٹوڈنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو گاؤں سے پڑھایا جا رہا ہے اس کے لیے سر پاتھ وے کیا ہے, وہ کیسے چوز کرے کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں؟ کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر رہی ہے, اسکول کے لیے کیا کر رہی بڑا ہے. سر ہم اپنے بچوں کو ڈیسیژن میکنگ میں سکھاتے ہیں. ہمارے بچوں کے اندر ڈریڈ اینڈ فیئر ہے. ہم بچوں کو جو ہے وہ خوف اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں. بالکل نو ڈاؤٹ یہ بھی اس پہ ہماری جو بھی ہماری سی ایم صاحبہ ہے, ہمارے جو ہے منسٹر ایجوکیشن ہے رانا سکندر یار صاحب, گوگل کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ان کے. کہتے ہیں کہ ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی اسکولنگ اور کالج یونیورسٹی اس کا جو اس وقت کا خوف ہے اس کو نہیں نکال سکتے. تو سر ایک بچہ جو آج کا ہے وہ راؤ عبد الکریم بننا چاہتا ہے, تو سر آپ کی اسٹرگل سٹوری کیا ہے ہماری نسل کے لیے؟ فرسٹ نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پہ ہمارا مین جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. لوگوں کو میڈیا کا جو پوڈ کاسٹ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیا نالج آپ دے رہے ہیں, کیا اویئرنیس دے رہے ہیں, اور آپ سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور اسپیشلی ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو آپ ایک ان کا جو ایجوکیشن پاتھ وے ہے, جو گائیڈ لائنز ہیں, اس کے لیے دیر از نو کنسیپٹ آف اینی کیریئر کاؤنسلنگ ان پاکستان. تو آج ہمارے ساتھ راؤ عبد الکریم صاحب تشریف لائے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن, اور اسپیشلی انہوں نے ایجوکیشن کے فیلڈ کو فوکس کیا ہے. تو آج ہمارا ان کو یہاں انوائٹ کرنے کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئی جنریشن کو جن کو گائیڈ لائنز نہیں ہوتی, جن کو کوئی دیر از نو ڈائریکشن ایٹ آل کہ وہ او لیول میٹرک یا ہائر ایجوکیشن کرنے کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں کون سا پروفیشن چوز کرے, جب پروفیشن سے پہلے جو ان کو جو گائیڈ لائنس کی ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم ان سے بات کریں گے. تو جب میں نے راؤ عبد الکریم صاحب کا پورا کیریئر جو ہے وہ ریویو کیا تو بڑی خوشی ہوئی کہ سر نے ایک ہی چیز کو لے کے ایجوکیشن کو جب انہوں نے چوز کیا تو اسی پہ کام کیا, اور ماشاءاللہ انہوں نے ایم فل انگلش, اس کے علاوہ انہوں نے بالکل ایجوکیشن کے ویریس کورسز کیے گئے ہوئے ہیں, کئی بندوں کو انہوں نے وہ ٹریننگ دے چکے ہیں, اور اس کے علاوہ آرگنائزیشنل جو ان کی جو مینجمنٹ ہے اس پہ وہ ان کو بڑا عبور حاصل ہے. تو آج ہم ان کو ویلکم کہیں گے کہ وہ فرسٹ نیوز نیٹ ورک کے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں. راؤ عبد الکریم صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا. آپ کی سر بڑی اسٹرگل سٹوری ہے, وہ تو ہم بعد میں سنیں گے, لیکن سر ہمارے یہاں ایک پاکستان میں ایک دیر از نو کنسیپٹ آف اینی کیریئر کاؤنسلر, کہ جب بندہ میٹرک کرتا ہے یا او لیول کرتا ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا آگے کون سے سبجیکٹ چوز کرے, کیا اس کا انٹرسٹ ہے, جو کہ پیرنٹس کے لیے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وہ ایک کنفیوژن سا رہتا ہے. اس کے بارے میں سر اپنے آئیڈیا شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا, اپرچونیٹی دی, آپ کا شکریہ. تو یہ میرے لیے بڑا ایک جو ہے یونیک اپرچونیٹی ہے کہ میں آپ سے جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے ایک, چونکہ یہ بڑا یونیک اور اسپیسیفک قسم کا ایریا ہے, تو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا انفارچونیٹلی. بچوں کو جو ہے نا وہ ہمارا 6 کلاس اور 6, 7, 8 یہ ہمارا فرسٹ فیز ہے, پھر 9, 10 کا ہمارا ایک فیز شروع ہوتا ہے, پھر انٹرمیڈیٹ ہے, پھر یونیورسٹی ایجوکیشن ہے. تو ہمارا جو یہ 6, 7, 8 کا فیز ہے یہ بڑا کرٹیکل فیز ہے. اس میں ٹیچرز کو اور والدین کو جو ہے نا وہ بچوں کو اسیس کرنا چاہیے, بچوں کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, بچے کس طرف جا رہے ہیں, بچوں کا رجحان کیا ہے, کیا اس کا جو ہے نا وہ کوگنیٹیو ہے, زیادہ امپرومنٹ ہے اس کی, یا اسکل بیس ہے, اسکل کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے. یہ چھوٹے بچوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں گھروں میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ چیزوں کو کھول لیتے ہیں, اوپن کرتے ہیں, گھڑی کھول لیتے ہیں. میری بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ چھوٹا تھا, میں اپنی گھڑی کھول کے بیٹھ گیا, تو میرے والد صاحب نے کہا ابھی یہ کیا کر رہے ہیں, تو وہ مجھے کہتے ہیں بھی آپ کوئی انجینئر بنیں گے, یہ اس طرح کی وہ ایک تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں, اسیس کرتے ہیں. اکثر ہم گھروں میں یہ اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں یا بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں, یا ٹیکنیکل مائنڈ ہوتا ہے, ٹیکنیکل چیزوں کی طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سملرلی جب بچہ جو ہے وہ پرائمری اسکول فنش کرتا ہے 5th کلاس, تو 6ٹھی کلاس میں جب آتا ہے تو پھر اس کی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے, اسکول ہیڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جو پروفائل بنائے بچے کا, سب سے پہلے پورٹ فولیو اس کو ہم کہتے ہیں. جی. تو انفارچونیٹلی ہمارے کچھ اچھے اسکول ہیں, ہمارے گورنمنٹ اسکول بھی ہیں, پرائیویٹ اسکول بھی ہیں, بچوں کا پورٹ فولیو بناتے ہیں کہ بچوں کا رجحان کیا ہے, کوگنیٹیو زیادہ امپروو کر رہا ہے, یا اس کی دوسری اسکلز ہیں اس میں وہ زیادہ مہارت دکھا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے بچے کا پورٹ فولیو سے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بس ایک ہی طرح کا جو ہے وہ سلیبس, ایک ہی طرح کی چیزیں ہم اس کو بچے کو دے دیتے ہیں.
تو اس طرف ہم فوکس نہیں کرتے ہیں کہ سائیکلوجیکلی بچہ جا کس طرف رہا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا پورٹ فولیو بنائے. اور یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک ہے، ڈاکومنٹری ہے کہ بچے کا جو ایگزام ہوتے ہیں، میتھمیٹکس ہے، انگلش ہے، اس کا آرٹ کی اسکل زیادہ ہیں ایپٹیچیوڈ یا اس کی ایپٹیچیوڈ کیا ہے، کس طرف اس کا رجحان ہے. تو یہ باقاعدہ ڈاکومنٹری ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں اس کو اسیس کیا جاتا ہے، پورٹ فولیو دیکھا جاتا ہے. پھر وہ پورٹ فولیو اگلے اسکول کو ساتھ جاتا ہے. پھر وہ سپوز کریں اگر میٹرک بچہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں تک جاتا ہے تو کالج میں جب جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہ پورٹ فولیو اس کے ساتھ جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم یہ ٹریننگ کروا رہے تھے کہ یہ آسٹریلیا کا ہے ماڈل. آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ 8ویں کلاس کا جب رزلٹ کارڈ دیا جاتا ہے، اس رزلٹ کارڈ پہ آپ کے میتھ، انگلش، سائنس صرف اسکور نہیں ہوتا. اچھا. اس میں کچھ عبارت بھی ہوتی ہے، کچھ اسٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ بچے کا جو ایپٹیچیوڈ یہ ہے، ان فیوچر یہ اس طرف جا سکتا ہے. اور یہی آپشنز ہیں، مکینیکل ہے یا ٹیکنیکل ہے، کوگنیٹیو ہے یا تھاٹ پرووکنگ ہے، یا اس طرح کی فیلڈ میں وہ جا سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، واٹس ایور. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں والدین کی تعلیم جو ہے، ہماری جو کہہ لیں کہ لٹریسی ریٹ ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ والدین سادہ ہوتے ہیں. وہ بھی کچھ پیرنٹس کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی، پھر کوئی حکومتی سطح پر کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کا ادارہ بھی نہیں ہوتا. تو سر وہ ایک عام جو اسٹوڈنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو گاؤں سے پڑھا ہے یا اس کے لیے سر پاتھ وے کیا ہے، وہ کیسے چوز کرے کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں؟ اصل میں یہ سوال بہت اچھا بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اس میں انفارچونیٹلی ہمارے والدین کمپیریٹیو وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپٹیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں، ہمارے رشتہ داروں میں فلاں بچے نے اتنے مارکس لے لیے. اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں کمپیئر کہ ہمارے بچے بھی اتنے مارکس لیں، آگے جائیں، آگے بڑھیں اور یہ ڈاکٹر بن جائیں. جن میں بس 2-4 شعبے ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان کو آپشن کوئی نہیں ہوتی. جبکہ وہ بچے کا جو ہے ہر بچے کا اپنا ہوتا ہے ایک مائنڈ سیٹ، اس کی جو ہے نا وہ ایک اپنے سوچنے کا انداز ہوتا ہے. تو بچے نے اس طرف ہی جانا ہے. اگر ہم زبردستی کریں گے تو وہ بچہ جو ہے اس طرف نہیں جا سکے گا، اس کا فیوچر کیریئر نہیں بنے گا. سر میں اپنی لائف سے بلکہ ایگزامپل دیتا ہوں. بلکہ میرے ساتھ ایک میرے جو کولیگ تھے، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر تھے. جی. گھر والوں کے کہنے پہ اس نے جو ہے نا وہ انہوں نے کر لیا جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ریلیشن اور دوسرا سبجیکٹ انہوں نے یہ کرنا ہے اور ہم نے بچے کو CSS کروانا ہے. اچھا. کمپٹیشن کا امتحان دلوانا ہے، وہ ہم نے آفیسر بنانا ہے. جی. اس کا کوئی مائنڈ اور تھا، اس کا مائنڈ تھا کمپیوٹر سائنسز اور یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس طرف جانے کا. جی. چونکہ بعد میں اس نے یہ ڈگری حاصل کی، لیکن جو اس کا جو ایگزیکٹ اس جانے کا جو خواب تھا، وہ خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا اس کا. لیکن وہ بعد میں پھر اس نے کیا ضرور، لیکن وہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا. مجھے انہوں نے بتایا کہ سر میرے ساتھ یہ ہوا، میں اپنی زندگی میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن گھر والے جو ہیں تو میرے والدین جو ہے کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے امتحان دینا ہے، CSS کرنا ہے. سب یہ تھوپنا نہیں چاہیے، بچے کی انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہیے. کبھی بھی بچے کو اوپر کوئی بھی چیز امپوز نہیں کرنی چاہیے. جب آپ امپوز کرتے ہیں سائیکلوجیکلی بڑا ہوا بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے. انٹرسٹ دیکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹلی بنایا ہے. مینٹلی بھی وہ ڈفرینٹ ہے، اس کا جو ہے ایٹیچیوڈ، ان کا بولنے کا انداز، اس کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ڈفرینٹلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارا کام ہے یہ بچے کو مولڈ کرنے کے لیے. ہمارے والدین ہیں، ہمارے جو ہے اساتذہ ہیں، پھر سوسائٹی ہے، یہ ٹیچر ہیں سارے. اس میں سوسائٹی ایز اے ٹیچر، والدین ایز اے ٹیچر، ٹیچر ایز اے ٹیچر. تو یہ تینوں جو ہے نا ہمارے مل کے بچوں کو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں ڈیولپ. تو ہم جو ہے نا وہ جب بچہ جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، تو گھر میں ہی بچے جو ہیں وہ نگیٹیوٹی بات کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، یہ دیکھے کتنا اچھے نمبر لے رہا ہے، آپ سے کیوں نہیں ہو پا رہا. کمپیریٹیو کرتے ہیں، حالانکہ اس کا رجحان کہیں اور ہوتا ہے، والدہ نہیں کرتے ہیں. وہ دیکھو آپ کے ہمسائے میں دیکھیں وہ بچہ کتنے اچھے نمبر لے رہا ہے، آپ سے کیوں نہیں ہو پا رہا، آپ یہ کیوں نہیں کر پا رہے. اس کا رجحان کوئی اور، وہ ہم ایسے نہیں کرتے. اس کی نیڈ کیا ہے، ضروریات کیا ہے، وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ پھر آگے چل کے بچہ اسکول میں آتا ہے، وہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو صرف وہ کورس اور سلیبس ان چکروں میں ڈال دیتے ہیں. ورلڈ پول کے اندر، کنویں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے سر، ٹیچر کی بھی، اور جس طرح آپ نے سوسائٹی کا بتایا. بالکل. لیکن سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ایک رائٹ ڈائریکشن دے دیں، اس کا ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہوئے، اس کا میلان دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طرح مائل ہے. تو یہ سر اگر آج کل کہتے کہ اس کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، یہ CSP آفیسر بنے، تو آپ نے کہا کہ اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے.
تو اس میں سر پھر یہ کیا اس کی صورتحال میں ایک عام اسٹوڈنٹ کیا کرے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس میں جو نا ہمیں بچوں کو اب دکھانا چاہیے, والدین کو بھی, اساتذہ کو بھی, سوسائٹی کو بھی, بچوں کو دکھائیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میری جو ہے وہ سٹنگ ہوئی وی سیز کے ساتھ. یہ ہمارے فیصل آباد میں جی سی یونیورسٹی ہے, اس کے بعد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا بھی یہ آپ سی او صاحب آپ کیا سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا سر میرے ذہن میں ایک سوال ہے, بلکہ آپ سے میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر رہی ہے, اسکول کے لیے کیا کر رہی ہے. بڑا صحیح بات. تو یونیورسٹی کو چاہیے کہ جو نا آؤٹ ریچ جو ہے پروگرام وہ لانچ کرے, بچوں کو اپنی یونیورسٹی میں لے کے جائے, بچوں کو اپنی یونیورسٹی دکھائے. یونیورسٹی کے اندر آڈیٹوریم کیا ہوتا ہے, لیبس کس قسم کی ہوتی ہے, ایڈمیشن. سر یہ بڑا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو ویژول امپیکٹ ہے یہ بڑا رول کرتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں امپیکٹ بچے کے خواب بنتے ہیں. بچہ جب دیکھتا ہے, جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. بچہ دیکھتا ہے میں نے بھی اس یونیورسٹی میں آنا ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے, جی سی یونیورسٹی بہت بڑا کیمپس ہے. جتنا بڑا کیمپس ہوگا اس کی پرسنالٹی بھی اسی طرح کی ہوگی. تو بچہ جب اسکول سے اٹھے گا, یونیورسٹی کی سیر کرے گا, اس نے خواب بنا لینا ہے کہ میں نے بھی جو ہے ایگریکلچر انجینئر بننا ہے, میں نے جو ہے وہ اس فیلڈ میں چلے جانا ہے, میں نے اس یونیورسٹی میں آنا ہے. بچوں کو ہم نہیں دکھاتے, بچوں کو میں بالکل لمیٹائز کر کے رکھ دیا ہے. بچوں کو بس وہ گھر میں صرف دکھا دیتے ہیں فلاں بچہ یہ کرا. کمپیریزن نہیں ہوتا کسی بھی شخص کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ, کمپیریزن نہیں ہو سکتا. جی سر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بچوں کو دکھانا چاہیے, نہ کہ صرف یہ کہ سینگ از بلیو. یس ایگزیکٹلی. جب آپ ویژول امپیکٹ دیں گے نا اس کا اس کی پرسنالٹی پر, اس کے انوائرمنٹ پر, اس کے کیریئر پر امپیکٹ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح ہم ایز اے ڈپٹی ڈی او میں تھا, جب ایز اے جو ہے وہ ڈی او تھا, تبھی ایز اے سی او بھی ہم اسکول میں جا کے وزٹ کرتے ہیں. ہم اکثر بچہ جو ہے نا جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, آبزرو کر رہا ہوتا ہے. آپ بچے سے صرف کلاس میں سوال کریں بھی آپ کلاس میں کیا دیکھ رہے ہیں. کلاس میں بھی بہت ساری چیزیں آبزرو کرنے والی ہیں. آپ کی جو ہے وہ یہ فرنیچر ہے, ٹیچرز ہیں, آپ کے جو ہے وہ کلاس روم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کا جو ہے وہ لرننگ مٹیریل ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس سے لرننگ ہو سکتی ہے آپ کی. اسی طرح بچوں کو آپ جو ہے اسکول کے اندر بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں, کوئی سلیبس کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے یہ سب بچوں کو آپ یہ اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ بچے آبزرو کرتے ہیں, وہ ڈیسیژن کرتے ہیں. پھر اب میں آپ سے بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں جو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. جی سر. ہم اپنے بچوں کو ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں سکھاتے. نہیں سکھاتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کلاس میں ایک ٹیچر آتا ہے, بچوں کو کہتا ہے کہ آج جو ہے نا ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, آج بڑی سردی ہے, کیوں نہ ہم باہر دھوپ میں کلاس لے لیں. چلو بچوں اٹھیں, چیئر اٹھائیں, ہم باہر دھوپ میں کلاس لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی بچے اٹھیں گے, چیئر اٹھائیں گے اور دھوپ میں جا کے بیٹھ جائیں گے. ایک اور ٹیچر آتا ہے, بچوں کو یہی سوال کرتا ہے وٹ ڈو یو تھنک, بچوں آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, سردی بہت زیادہ ہے, کیوں نہ آج ہم باہر کلاس لے لیں. ان دونوں اپروچ میں فرق ہے. پہلی اپروچ میں جو ٹیچر جو ہے وہ اپنا فیصلہ امپوز کر رہا ہے. دوسری اپروچ میں جو ہے نا وہ بچوں سے فیصلہ کروا رہا ہے, وہ شیئر کر رہا ہے. کام دونوں ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, بچوں نے باہر ہی بیٹھنا ہے, انکار نہیں کرنا. لیکن انداز مختلف لیکن ہے. وہ ٹیچر جو سیکنڈ اپروچ والا ہے بچوں کو ڈیسیژن میکنگ سکھا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو ڈیسیژن میکنگ نہیں سکھاتے. ہمارے بچوں کے اندر ڈریڈ اینڈ فیئر ہے. ہم بچوں کو جو ہے وہ خوف اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں. ہماری مائیں جو ہیں وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں وہ پتہ نہیں کیا بھوت آ گیا, وہ آ گیا, یہ ڈوگی آ گیا. چھوٹا بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک ریسرچ ہے کہ 3.5 سال یا 4.5 سال جو بچے کی ایج ہوتی ہے, کچھ بچوں کی ایج جو ہے وہ 4.5 سال شروع ہوتی ہے, کچھ 3.5 سال سے شروع ہوتے ہیں. بچے سوال کرتے ہیں, رین آف کوشچنس, نیچرل فینومینا. اتنے کوشچن کرتے ہیں کہ ہم والدین تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ اتنے سوال کر رہا ہے, کیا بے تکے سوال کر رہا ہے. اس کو ڈانٹ دیتے ہیں ہم. وہ جو ڈانٹ ہوتی ہیں وہ بچے کی پرسنالٹی کے لیے بہت بڑا ڈیمیج ہے. وہ ڈانٹ جب 2-3 دفعہ سنے گا بچہ سہم جائے گا, بچہ سوال کرنا چھوڑ دے گا. جب بچہ سوال کرنا چھوڑ دے گا تو اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی اسکولنگ اور کالج یونیورسٹی اس کا جو اس وقت کا خوف ہے اس کو نہیں نکال سکے گا. جب وہ فوبک کنڈیشن میں ہوگا تھرو دا لائف, کیونکہ وہ کی بڑی چائلڈہڈ کی وہ ایج ہوتی ہے, خاص کرٹیکل ایج ہوتی ہے. اس ایج میں آپ اس کو صحیح طرح ڈیل کر لیں, اس کے سوالوں کے جواب دے دیں ہمت سے, اس بچے کی شخصیت ہی کچھ اور ہوگی. وہ فنڈامنٹل ایک ٹریننگ ہے, اس کی کیریئر کاؤنسلنگ ہے, جدھر اس نے جانا وہ پہنچ جائے گا. کانفیڈنس بہترین قسم کا ہوگا, آئیڈیل. لیکن جب آپ بچوں کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, خوفزدہ کریں گے, فوبیا, فیئر, وہ پھر جو ہے وہ فیئر اس کے اندر بیٹھ جائے گا. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی نسل میں وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا, تو ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے. میرا سوال تھا آپ سے یہ, جس طرح آپ نے
کیریئر کونسلر کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. تو سر ایک بچہ جو آج کا ہے وہ راؤ عبد الکریم بننا چاہتا ہے. تو راؤ عبد الکریم جو ہے وہ آج چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ کی ایک بڑی سیٹ ہے اس پہ ہیں. تو سر آپ کی اسٹرگل سٹوری کیا ہے ہماری نسل کے لیے؟ کس طرح آپ نے یہ محنت کی؟ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا جو کہ ہماری نئی نسل کے لیے بھی ہو, وہ آپ کو فالو کرے. یہ سر اس میں ایسا ہی ہے کہ ہماری اس میں میری جو اپنی زندگی اگر میں کروں بات تو اس میں اسٹرگل زیادہ ہے. اس میں ہماری میں اتنا میں بھی آئی ایم ناٹ انٹیلیجنٹ سو انٹیلیجنٹ. میں آپ کو یہ نہیں میں کرتا کلیم کہ میں بہت ذہین ہوں, ایکسٹرا ہارڈ ورکر ہیں سر. اسٹرگل بہت ہے, ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ کی ہے. کیونکہ جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بعض وہ لوگ سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن اسٹرگل کرنے کی شاید ان کے اندر وہ جستجو نہیں ہوتی, تو زندگی کے فیلڈ میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. جی جی. تو انٹیلیجنشیا اپنی جگہ ہے, لیکن میری زندگی میں اسٹرگل کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو میں نے اپنے گاؤں سے شروع کی اپنی ایجوکیشن. کوٹ رادا کشن کے ڈسٹرکٹ قصور کا جو ہے وہ تحصیل کوٹ رادا کشن کے اندر ایک گورنمنٹ ہائی اسکول سے میں نے اپنا ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا. ایلیمنٹری اسکول, پرائمری اسکول سارا, مڈل اور ہائی اسکول. میٹرک کرنے کے بعد ڈگری کالج قصور میں نے داخلہ لے لیا پھر ڈسٹرکٹ پہ. تو اپنے گاؤں سے کوئی 28 کلومیٹر دور روزانہ جاتے تھے, بسوں میں بیٹھ کے اتنا سفر کر کے واپس آتے تھے, شام کو واپس آتے تھے. تو قصور سے میں نے پھر وہ انٹر کیا, ماشاء اللہ نمبر ٹھیک آ گئے تھے. پھر میں لاہور ایف سی کالج چلا گیا. ایف سی کالج میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو گریجویشن میں نے ایف سی کالج سے کی, ایم اے کیا, ایم اے پولیٹیکل سائنس. بعد میں پھر میں نے ایم اے انگلش کیا, ایم فل انگلش کیا, بعد میں جاب کے ساتھ بی ایڈ کیا, ایم ایڈ کیا, سارا کچھ یہ. لیکن ایف سی کالج میں نے جو 4 سال لگائے وہ بہت زیادہ گرومنگ تھی پرسنالٹی کی. سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ ہم جو کلاس روم میں سیکھتے ہیں, تو کلاس روم میں سیکھنا اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائم آپ جو ہے وہ کیفیٹیریا میں سیکھ رہے ہوتے ہیں, جب دوست اکٹھے بیٹھ کے آپ گپ شپ لگاتے ہیں اور آپ کس ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب سر جو گروپ ڈسکشن ہے یہ بڑی بہت ضروری ہے. آپ کے کالج یونیورسٹی آپ کے جو ہاسٹل میں رہنا, کینٹین کیفیٹیریا میں بیٹھ کے آپ چائے کے کپ پہ گپ شپ لگاتے ہیں جب اپنے جو دوستوں سے, وہ آپ جو بالکل بولنا سیکھ جاتے ہیں. سر ایک گاؤں سے سفر آپ کا, گاؤں سے, اور پھر ایف سی کالج جو ایک ٹاپ کلاس ایک لاہور کا کالج ہے, اس میں سر جو آپ کا جو کانفیڈینس ہے, ایک گاؤں کے بندے میں ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے, لیک آف کانفیڈینس ہوتا ہے, اس کی کمیونیکیشن کا پرابلم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کیسے آپ نے اوور کم کیا؟ بالکل گاؤں کا جو بندہ ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں, بالکل اس میں کانفیڈینس کی بھی کمی ہوتی ہے, لیکن جو پوٹینشیل ہوتا ہے, پوٹینشیل جو ہوتا ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. جب جس شخص کے اندر پوٹینشیل ہو تو پھر وہ ساری چیزیں اوور کم ہو جاتی ہیں. آپ کے اندر اگر کانفیڈنس کی کمی ہے, نالج کی کمی ہے, امپروو ہو سکتے ہیں, کانفیڈنس بھی امپروو ہو سکتی ہے. پوٹینشیل ہی نہ ہو, یہ کرنٹ نہ ہو آپ کے اندر, جو ہے کہ آپ کو اسٹرگل کرنے کی جستجو ہی نہ ہو, تو آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. سر جی آپ کا پیشن تھا یا آپ کا لائف میں آبجیکٹو تھا کہ آپ ایک ایجوکیشنسٹ بنے؟ اس میں سر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے فیملی سے میں نے یہ سیکھا ہے, والد صاحب سے ہم نے سیکھا, کیونکہ والد صاحب آرمی میں تھے. تو آرمی کی جو سروس ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتی ہے, تو ٹائم اور اس میں وہ ٹائم مینجمنٹ ہے اور پلاننگ ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک شادی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا, تو شادی میں ہم 2 ہی لوگ تھے. شادی کا ٹائم تھا 3 بجے کا, تو ہم 3 بجے ایگزیکٹ 5 منٹ پہلے پہنچ گئے. والد صاحب کی عادت تھی, تو ہم 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے, کوئی وہاں پہ نہیں آیا ہوا تھا. لیکن والد صاحب کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ ہم نے بھی وہ یہ چیز سیکھی ہے, میں اب ٹائم پہ پہنچتا ہوں. تو اگر کوئی لیٹ ہے اس کو آپ ان کو کہہ دیں جی میں اتنا لیٹ ہو سکتا ہوں. ایسے کسی کو ٹائم دینا, آدھی کامیابی آپ کی ہے پنکچویلٹی. ہاف سکسیس آپ کی جو ہے وہ پنکچویلٹی ہے, جو آپ کے ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آدھی کامیابی انسان اپنے ساتھ لے کے پھر رہا ہوتا ہے. باقی آپ کی سوسائٹی, آپ کا جو ماحول, آپ کا سلیبس, آپ کا کورس, آپ کی ساری کتابیں, بکس وہ آپ کو سکھا دیتی ہیں. لیکن آدھی چیزیں آپ کے پاس ہر وقت ہوتی ہیں. سر آپ کس سے انسپائر ہوئے پھر؟ یہ ہماری نسل کے لیے بات ہے, آپ نے کیا آئیڈیلائز کیا تھا آپ کوئی کہ آپ نے یہ ایجوکیشنسٹ ہی بننا ہے, یا آپ کے فادر تھے, یا کوئی آپ کا قومی نیشنل ہیرو تھا, کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ ایجوکیشن میں ہماری فیملی میں کوئی نہیں, آئی ایم دا اونلی پرسن کہ میں نے ایجوکیشن کا جو ہے شعبہ اڈاپٹ کیا, چوز کیا. تو ہماری فیملی میں آرمی اور نیوی, پولیس, اس میں ہمارے وہ زیادہ تھے. لیکن میں واحد ہوں جو ایجوکیشن کو میں نے ایکسیپٹ کیا اپنا ایز اے کیریئر. تو اس میں بڑھ کے فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کو میں نے چوز کیا.
اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ ایجوکیشن میں آپ کے پاس اسپیس ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو بھی کرتے ہیں گروم، اپنے آپ کو بھی ایکسل کرتے ہیں اور آپ جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی فیملی کو، ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک اسپیس ہوتی ہے، اپرچونٹی ہوتی ہے، آپ ایکسل کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسکائی از دا لمٹ، اس کا کوئی وہ اینڈ نہیں ہوتا. تو باقی جو ہے پروفیشن اس سب کو لیڈ کرتا ہے ایجوکیشن. سر انگلش ہی ایک مین سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں ماشاء اللہ آپ نے ہائر ایجوکیشن لی جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو یو کین گو فار CSS. ہاں، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا، کیونکہ یہ کیریئر کے حوالے سے ہماری فیملی میں ظاہر ہم گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اس وقت ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا یہ آپ نے MA کیا، BA کیا، اس وقت کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں تھا. سیلف خود ہی ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے. تو یہ ایک کمی جو ہے میں نے ہمیشہ محسوس کی. اگر کوئی میرے گھر کے بڑے یا کوئی ایلڈرز کوئی گائیڈ لائن ہوتی ہے تو سر آج آپ واقعی ہی کوئی بتا دیتے تو یہ کرنا ہے ایسے تو یہ ہو جاتا، ہو جاتا. ڈیفینیٹلی ہو جاتا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ گیپ رہا ہے اس وقت یہ گیپ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آنے والے جو ہے نسل، ہمارے بچوں میں یہ چیزیں نہ ہوں، اور یہ بہت ارلی شروع ہو جانا چاہیے ڈیسیژن میکنگ. اور بچوں کو آپ اپرچونٹی دیں اور بچوں کو خود سے کرنے دیں. جب خود سے کریں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے، پھر صرف آپ نے اسیس کرنا ہے بچوں کا رجحان کیا. ان کو آپ نے بتانا کہ آپ کا رجحان یہ ہے. بعض کو اس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ ٹیچر بتاتا ہے کہ آپ اس ایریاز کے اندر زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو ٹیچرز جو ہے یا وہ اساتذہ جو ہیں یا سوسائٹی جو ہے وہ نشاندہی کر دیتی ہے کہ آپ کے لیے یہ فیلڈ زیادہ بہتر ہے. پھر اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. تو وہ اب زیادہ اپرچونٹی ہے. آپ کی میڈیا ہے، انفارمیشن کا ایک فلڈ ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں ہوتی کوئی نہیں ہوتی تھی. تو ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے گائیڈ کر سکتے ہیں. سر ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن ورسز امرجنگ ٹیکنالوجی لائک آرٹیفیشل ریسرچ ہے، سرچ انجن آپٹمائزیشن ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پہلے تو FSC بیالوجی کے ساتھ، FSC میتھ کے ساتھ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، آپ لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں ایمرجنٹ ٹیکنالوجی میں. ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا اسکوپ کم ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو حالات اس قسم کے ہیں، آپ کی جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آپ کی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ سپرسیڈ کر چکی ہے. تمام شعبوں کو جو ہے آپ نے اوور کم کر چکی ہے. اب جو ہے روایتی ایجوکیشن آپ کی وہ BA کر لیا، MA کر لیا، اب لوگ نہیں کرتے. اب شارٹ ٹرم آپ کے جو ہیں وہ کورسز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے کمپیوٹر IT ہے، اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ انگلش میں ایک ہے کہاوت ولیم ورڈزورتھ کی، اے چائلڈ از اے فادر آف مین. اب بچے کو آپ بچہ نہ سمجھیں. اگر ہم یہ بچوں کو بعض اوقات انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ اب بچہ ہمارا ٹیکنالوجیکلی بہت آگے ہے. ہم جس طرح ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، میں نے بلکہ یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے. 5th کلاس میں ایز اے ڈیپٹی DO گیا تو میں نے اپنے بچے کو اپنا دیا موبائل. میں کہ یہ موبائل میں سے آپ میرے موبائل میں سے گیم ڈھونڈ کے دے دیں. 5ویں کلاس کا گاؤں کا وہ دور دراز اسکول تھا. 5ویں کلاس کے بچے نے میرے موبائل میں سے وہ گیم ڈھونڈ کے دے دی. گیم فٹافٹ ود ان سیکنڈ میرے موبائل میں سے یہ پڑی گیمس. اس کے بعد میں ٹیچر کو باہر لے گیا. ٹیچر کو میں نے کہا کہ آپ میرے موبائل میں سے گیم تو ڈھونڈ کے دے دیں. وہ ڈھونڈتا رہا، پتہ نہیں کیا ڈھونڈتا رہا، نہیں مل سکے. تو پھر میں نے اس سے اخذ کیا کہ جو یہ ولیم ورڈز کی ہے کوٹیشن بالکل ٹھیک ہے، اے چائلڈ از اے فادر آف مین. بچے کو بچہ نہ سمجھیں، بچہ بہت آگے جا چکا ہے. تو سر آج کی اعتماد میں لیں، ان سے ڈسکشن کریں، ان سے بات کریں. رائٹ. وہ آپ کو میں بلکہ اپنی زندگی میں نے محسوس کیا. ایک دفعہ میاں بیوی ہم دونوں کسی گھریلو مسئلے میں ہم پریشان تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. چھوٹی بیٹی میری وہ ایک دن سے آبزرو کر رہی تھی بھی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کو سے کیا مسئلہ ہے، منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے کیا وجہ ہے. تو ہم نے پھر ان سے ویسے شیئر کر لیا وہ مسئلہ. چھوٹی بیٹی تھی اس وقت، چھپانا نہیں چاہیے، کویسچن کیا اس کا آنسر دینا چاہیے. 4th کلاس میں تھے. میں کہا جی یہ مسئلہ ہے فیملی، ہم کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں. جو ہی اس نے مسئلہ سنا ہے اس نے فوراً مسئلے کا حل بتا دیا. اور ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ ہم دونوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ سلوشن ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا. اے چائلڈ از اے فریش مین یعنی کہ فریش مائنڈ ہے ان کا ذہن بالکل فریش ہوتا ہے. اور وہ سچے جذبے ہیں جی، سچے جذبے ہیں ان کے. ہمارے جیسے ہمارے ذہن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا جانبداری آ سکتی ہے، کوئی تھوڑا سا کوئی بات آ جاتی ہے، پتہ نہیں دنیا کے آپ کے وہ ایکٹیویٹیز آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی سمجھوتا آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، اسے بتا دیا. اور وہ مجھے یاد ہے کہ اس نے وہ حل بتا دیا. وہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ تو بچے کو آپ بچہ نہ سمجھیں، بچوں کو اپنے اعتماد میں لیں، ان سے ڈسکشن کریں، ان سے بات چیت کیا کریں، ڈسکشن کریں. ہم اکثر والدین بچوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں
آپ بچے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کی ابھی ایج نہیں اس کا ہے. مطلب جو مینٹل کیپیبلٹی ہے یہ ایک نیچرل فنومنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. عقل جو ہے کسی کی میراث نہیں. یہ بڑا اچھی بات آپ نے کی ہے. جب ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ میچور ہے, جو میچورٹی جو ہے وہ پتہ نہیں 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. نو, میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. میچورٹی آلویز کمز ود رسپانسبلٹی. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کے اوپر جب ذمہ داری پڑی ہے, والدین فوت ہو گئے, بالکل بیچارے اپنی سوسائٹی میں سروائیو کر رہے ہیں, وہ اتنی سمجھداری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اس کی ایج ہی کوئی نہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بہت ایجڈ ہیں, وہ چھوٹے بچوں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب مینٹل ایج اور فزیکل ایج کا فرق ہے. میچورٹی آلویز کم ود رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی آتی جائے گی, آپ میچور ہوتے جائیں گے. ایج کا کوئی تعلق نہیں. رائٹ, ایج کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا ہے, دیکھا ہے میں نے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو سر آپ کے یہ پاتھ وے کے حوالے سے جو ہمارے کیریئر کاؤنسلر کا جو کویشچن ہے اینڈ پہ ہے, تو سر جو مروجہ جو آپ نے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, سرچ انجن آپٹمائزیشن ہے, ای کامرس ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, جو دوسرے جو کورسز ہیں, کیا یہ ہمیں نیڈ آف دا ٹائم اپنے بچوں کو یہ تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ سیکیور ہو, ان کو ایک رائٹ ڈائریکشن مل سکے, اس کے بارے میں سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں میرا تو پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ ابھی کام اسکول لیول سے شروع کر دینا چاہیے. ہمیں 6ٹھی 7ویں 8ویں سے یہ کام شروع کر دینا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے یا چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دینے چاہیے ہمیں, بجائے کہ بچے موبائل پہ اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھیں, اپنے حساب سے وہ خود ہی کچھ دیکھیں. گائیڈڈ جو ہے ہم بچوں کو گائیڈ کریں. ٹیچرز کو اسائنمنٹ دینی چاہیے کہ آپ گوگل پہ جا کے یہ پروجیکٹ بنانا آپ نے, آپ آن لائن جا کے یہ 3 بچوں کا پروجیکٹ ہے, آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. گائیڈ لائن دیں کہ آپ نے آن لائن جا کے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. ارن بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایک ضلع ہے اٹک, میرے بیچ فیلو ہیں سی او جو ہے وہ ڈی سی صاحب کا انیشیٹو ہے, تو ہم بھی, میری بھی خواہش ہے کہ فیصل آباد میں ہم شروع کریں اسکل ایجوکیشن کا کوئی سر کنسیپٹ ہے آپ کا؟ لرن اینڈ ارن پروگرام 9th 10th اینڈ آن ورڈ, یعنی کہ ایجوکیشن ود اسکل آن لائن کیسے ہم اپنے جو ہے وہ ارن بھی کر سکتے ہیں. چھوٹا چھوٹا جو ہے آپ سرمایہ کاری کریں, بچوں کو یہ مارکیٹنگ سکھائیں, آن لائن کیسے آپ جو ہے چھوٹے. فیوچر پلان فار فیصل آباد؟ ہمارا ہے ویسے ارادہ کہ ہم اٹک سے وہ لے لوں سارا ان کا روڈ میپ, تو فیصل آباد میں بھی ہم, کیونکہ فیصل آباد میں زیادہ پوٹینشیل ہے, انڈسٹریل ایریا ہے, تو یہاں پہ وہ زیادہ کرے گا فلورش. کہ ہم 9 10 سے ہم شروع کریں, تو ڈی سی صاحب سے اپروول لے کے, ڈی سی صاحب سے ڈسکس کر کے کہ ہم 9 10 سے ان بچوں کی طرف لگا دیں. ارن بھی کریں, لرن بھی کریں, لرن بھی کریں اور ارن بھی کریں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں, بجائے کہ بعد میں وہ اس طرف آئیں, ہم گائیڈڈ ہو کے ان کو گائیڈ کر کے سکھا دیں, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے. کیونکہ اب روایتی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نمبر اب بچے پیچھے ہٹ گئے اس سے. اب وہ جو ہے اس طرح کا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ٹی میں وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہمارا جو ہے پاکستان, انڈیا, نیپال, بھوٹان, یہ جو خطہ ہے یہ بہت انٹیلیجنٹ لوگوں کا خطہ ہے. یہ ریسرچ ہے کہ یہ آپ کے یورپین کنٹریز کے اندر بھی جو سافٹ ویئر کے اندر بڑے بڑے نام ہیں وہ ایشینز ہیں. رائٹ, آپ کو یورپین کم ملیں گے, ایشین زیادہ ہیں. سر ایجوکیشن میں اور کیریئر کاؤنسلنگ میں سر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کیا فیکٹر ہے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, بل یہ بھی ہمیں, میں اگین یہ کہوں گا کہ اسکول لیول سے شروع کر دینی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ لیبارٹریز اور لیبز جو ہیں, لائبریریز, ان کو فعال کرنا پڑے گا. سائنس کے اندر ہمارے جو ہے وہ لیبز ہیں, لیبز کو ہمیں فعال کرنا پڑے گا, ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. بچے کو جو ہے ایکسپیریمنٹ کریں, بچے سیکھیں, آئی ٹی لیب کے اندر آئیں. کمپیوٹر جو ہے وہ زیادہ ہمیں انہانس کرنے پڑیں گے, لیبس, تاکہ بچے جو ہے وہ ہینڈز آن اسکلز بچے سیکھ سکیں. اب کتابوں میں وہ چیزیں بعض اوقات وہ چیزیں نہیں ملتی, بچے جو ہے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اگر ہم کہیں جی یہ صفحہ اس صفحے سے یہاں سے یاد کر لیں, وہ ایک رٹا ہو جائے گا, وہ جو ہے میمورائزیشن ہو جائے گی. جیسے وہ مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. جیسے سر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کروں, کیا آپ آر یو شیور کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل ایکسپرٹ ٹیچر یا کمپیوٹر ٹیچر ہمارے پاس ہیں جو کہ موجودہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا جو نالج ہے وہ ٹرانسفارمیشن اس کی کر سکیں؟ بالکل, نو ڈاؤٹ. یہ بھی اس پہ ہماری جو ابھی ہماری سی ایم صاحبہ ہے, ہمارے جو ہے وہ منسٹر ایجوکیشن ہے رانا سکندر یاد صاحب, وہ گوگل کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ان کے, تو ان قریب ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی گوگل کے ساتھ آئی ٹی ریلیٹڈ جو ہے وہ سلیبس اسکلز اور ٹیکسٹ بکس کے اندر بھی وہ انکوپریٹ ہو جائیں گے. تو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی آہستہ آہستہ جو ہے اسکولوں میں لانچ ہو جائیں گے ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ 21st سینچری اسکلز. اور یہ آپ نے بڑا اچھا یاد کرایا کہ میں نے فیصل آباد میں آتے ہی ہم نے 5 دن کی آن لائن ٹریننگ کروائی تمام ٹیچرز کو, گھر بیٹھ کے آن لائن. ٹاپک اس کا یہ تھا کہ ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ 21st سینچری اسکلز.
اب ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر آپ کے جو ہے نا وہ AI تھا ٹول، ہم AI کو ٹیچنگ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. ہم ایسے سافٹ ویئر جو ہے ہماری اپلیکیشن ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ کو یا ویب سائٹ پہ ایسے لنکس ہیں ہمارے، اگر آپ ٹاپک لکھیں تو ورک شیٹ آپ کی بن کے آ جائے. تو ہم ایجوکیشن میں کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ بجائے گھنٹوں کا کام ہمارے 2 منٹ میں ہو جائے گا، بجائے ہم وہ بنائیں اس کی وہ ورک شیٹ بنائیں، ہاتھ سے لکھیں، ایکٹیویٹی بنائیں. تو آپ ٹیکنالوجی کا کیوں نہ آپ سہارا لیں، اس کو کیوں نہ استعمال کریں. 5 دن کا پہلا فیز ہماری ٹریننگ ہو گئی ہے. گورنمنٹ کا بھی فوکس اسی پہ ہی ہے، ہماری CM صاحبہ کا بھی فوکس اسی پہ ہی ہے کہ ہمارا لیٹسٹ جو ہے ہماری جو ڈیجیٹل لٹریسی اس پہ ہم بچوں کو سکھائیں. اور کیونکہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ اسی چیز پہ ہے. رائٹ سر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ڈیجیٹل لٹریسی ہے. اب 21st سینچری اسکلز ہیں، جی جی. اس میں 4 بڑی موٹی چیزیں ہیں، بڑی. ایک آپ کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہے، جو کولیبوریشن ہے آپ کی. اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی کرٹیکل تھنکنگ ہے، اور آپ کی جو پرابلم سالونگ. یہ 4 چیزیں ہیں. آپ کی کریٹیکل تھنکنگ، اب کریٹیکل تھنکنگ ہمارے بچوں میں ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. نہیں ہو پا رہا. اگر روایتی طریقے سے چلیں گے، اب آپ رٹا لگائیں گے، آپ وہ نمبر زیادہ ڈھیر سارے لے لیں گے، کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی. لکیر کے فقیر بن جائیں گے ہم. انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہے ہم، وہ ساری محنت ہم ادھر لگا دیتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ کو آپ سچویشن دیں بچوں کو، کیسے حل کریں جی، آپ اپنی اوپینین بتائیں. پروب کرے بچہ، پروب کریں، کویشچن کرے. اس کی بڑی ضرورت ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے فیصل آباد میں یہ چیزیں ہم اس کو جو ہے نا وہ ہم پروموٹ کریں کہ یہ 4 آپ کی جو 21st سینچری اسکلز ہیں ان کو پروموٹ کریں. ہاں سر، آخری میرا سوال ہے، پیرنٹس پروفیشنل کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ کیریئر پاتھ کی طرف جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچے کو جو ہے وہ کون سی چیزوں، کون سے ایلیمنٹس ضروری ہیں؟ ہاں، یہ بڑا آپ نے آخر میں بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے ٹیچر کے ساتھ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. ان کا جو جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ پورٹ فولیو ہے، یا اس کا بچے کا جو آپ کا پورا اوور آل ایکڈیمک پورٹ فولیو ہے، یا اس کی پوری جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے، یا اس کا ایکڈیمک جو بھی اچیومنٹس ہیں، چلو مارکس بھی لگا لیں، تو وہ والدین اپنے جو ہے نا وہ اساتذہ کے ساتھ ان ٹچ رہیں کہ ہر فرسٹ ٹرم ہے، سیکنڈ ٹرم ہے، تھرڈ ٹرم ہے، بچہ کیسے امپروو کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے. اب دنیا میں وہ بیہیویئر لرننگ بیہیویئر کے بل کے بات ہم کر رہے ہیں. تو وہ ٹیچر سے ملے بھی اس کا کلاس میں کیسا رویہ ہے، کیسے یہ بات کرتا ہے، کیسے سیکھتا ہے، کوئی سمجھ آتی ہے نہیں آتی، اس کا کیا ریکارڈ ہے، اس کا پورا پروفائل جو ہے اس کو ڈسکس کریں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. جب والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ٹیچر کو پھر اسپیس مل جاتی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے بس جانے دیں جس طرح ہے، ٹھیک ہے. یہ ہماری جو ہے ایکول ذمہ داری ہے والدین کی بھی اور اساتذہ کی بھی، پھر اسکول ہیڈس کی بھی، کہ وہ ساری چیزوں کو مینٹین کرے، بچوں کی پرسنالٹی کو دیکھے کہاں تک امپرومنٹ آ رہی ہے، کس ایریا میں زیادہ امپروو کر رہا ہے، کون سا. کہتے ہیں کہ جس بچے کا میتھمیٹکس اچھا ہے وہ بچہ کبھی زندگی میں مار نہیں کھائے گا. کہ یہ ڈائی کارڈ کی ایک ہے، اس کی بڑی مشہور ہے کوٹیشن، گو ٹو دا لائبریری، پک آل دا بکس اینڈ تھرو ان ٹو دا سی ایکسیپٹ میتھمیٹکس. ڈائی کارڈ یہ کہتا ہے، جرمن فلاسفر ہے، کہتا ہے لائبریری میں جائیں، ساری کتابیں اٹھائیں، سمندر میں پھینک دیں سوائے میتھمیٹکس کے، اس کو بچا لیں. اس کو بچا لیں. کیوں بچا لیں؟ کہ میتھمیٹکس آپ کو لاجک کی طرف لے کے جاتا ہے، میتھمیٹکس آپ کو ریزننگ کی طرف لے کے جاتا ہے، کریٹیکل کرتا ہے. میتھمیٹک آپ کو موسیقی کی طرف لے کے جاتا ہے. میتھمیٹک کے اندر سارا قرآن ہے آپ کا، میتھمیٹیکل ہے سارا، پوری کائنات کا نظام فلاسفیکل میتھمیٹیکل ہے. کہتے ہیں کہ میتھ جس بچے کا اچھا ہے وہ بچہ بہت آگے جا سکتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کا میتھ ایسی ایکٹیویٹی کرائیں اسکولوں میں، گھروں میں، ان کا میتھ اچھا ہو. ہمارے یورپین کنٹری جو ہیں وہ اسپیسیفکلی میتھ پہ فوکس کرتے ہیں. بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر جو بھی بنتے ہیں میتھ کی بیس پہ بنتے ہیں. فزکس ہے، میتھ ہی ہے، کمپیوٹر سارا میتھ ہے. تو میتھ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. راؤ عبدالکریم صاحب نے جی بہت کمپریہنسو طریقے سے کیریئر پاتھ وے کا جو کاؤنسلنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر کیا. اور اب جب کہ راؤ صاحب نے کہا ہے کہ پرنٹنگ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، تو لوگوں کو سیکھنے کے بے شمار جو ہے وہ مواقع حاصل ہیں. ان کے زمانے میں وہ کہتے تھے کہ جب ایک روایتی تعلیم تھا تو ہمارے پاس دیر از نو آپشن ایٹ آل، ہم خود ہی سوچا کرتے تھے اور خود ہی بن گئے. اور پھر خود انہوں نے جو ایز اے ایجوکیشنل وہ بننا چاہتے تھے وہ بن بھی گئے. تو کہنے کا مطلب اگر ان کو کوئی وہاں پراپر گائیڈ لائن ہوتی تو جو آج ہو سکتا ہے کہ جے سی ایس کر کے کبھی اس سے ہائر
جو ہے وہ کسی کیریئر کو اپناتے. تو انہوں نے یہ گیپ کو آج دور کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ راؤ صاحب کی بڑی اچھی باتیں ہیں کہ پیرنٹس کو, اساتذہ کو اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے, ایک کلیبوریشن کے ساتھ جو ہے بچے کی جو پرسنالٹی ہے, جو انہوں نے بتایا کہ پہلے 3 سے 7 سال تک بچے کی پرسنالٹی بڑی کرٹیکل ہوتی ہے, اس میں گائیڈ لائن جو جب تک آپ کریں گے تو بچے کا ذہن جو ہوتا ہے ایک صاف جو ہے وہ سلیٹ کی مانت ہوتا ہے, جو کچھ لکھ دیں گے نا دیٹ ول بی امپیکٹ فل. اور سب سے بڑی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ بچوں کو دکھائیں, بچے کا ویژول جو امپیکٹ ہے اس کو انہانس کرے تاکہ بچے کے اثرات اس کی پرسنالٹی پر مرتب ہوں. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں راؤ عبدالکریم صاحب کا, وہ آئے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازا اور بچوں کو بتایا کہ واٹ از دا میتھڈ ٹو اڈاپٹ دا کیریئر کاؤنسلنگ. سو نائس آف یو, اینڈ ایف یو ہیو اینی کمنٹس پلیز گو اوور کمنٹس باکس, ہمیں بتائیے یہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا جو کیریئر کاؤنسلنگ کا ہے کہاں تک پسند ہے. سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.